اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداہم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ توبہ کا یہ رکوع ہے اور گزشتہ رکوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ منافقین نے جو مسجد ضرار بنائی ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہے، تفریق پیدا کرنے کے لیے ہے، دشمن کا مورچہ ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمان جماعت کے حوالے سے اللہ نے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال خرید لی ہے جنت کے بدلے میں، اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ پھر ان کے اوصاف بیان کیے کہ کن لوگوں سے یہ معاملہ اور معاہدہ طے پایا ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تحمید و تسبیح کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، رکوع و سجود، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اللہ کی تمام حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایک جماعت کے ساتھ وعدہ ہے جنت کا، جو یہ تمام امور سر انجام دیں، اور جو یہ تمام امور سر انجام نہیں دیتے ان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ خاص طور پر ان کے لیے جو مشرک، اس رکوع کی یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہی واضح کی گئی کہ جنت کا معاملہ، اللہ کے حضور میں پہنچنے کا معاملہ ایمان کی حالت میں صرف ان کے لیے ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اور جو مشرک ہیں
خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے نہ تو استغفار کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے لیے معافی کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک نے نبی کو بھی روک دیا اور امت کو بھی روک دیا۔ ما کان للنبی، نبی کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے، اور والذین آمنوا، اور مسلمانوں کے لیے بھی، کہ ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، استغفار کرنا بالکل لائق نہیں ہے، نہ نبی کے لیے اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے۔ جو مشرک ہو گئے، اللہ کی حکمرانی کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی اور طاقت کو خدا مانتے ہیں، پتھر، بت، فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، کوئی بھی، جو بھی مشرک ہو گیا، اس مشرک کے لیے اللہ سے معافی مانگنا نہ نبی کی شایان شان ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ بات بھی واضح ہو چکی ہو ان کے سامنے کہ وہ جہنمی ہیں، کیونکہ جس کا انتقال کفر اور شرک پر ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ ہر حال میں جہنم میں جائے گا۔ تو جن رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے بارے میں یہ طے ہو چکا کہ موت پر وہ کافر اور مشرک تھے، تو کفر اور شرک ان کا واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ جو حضور کی والدہ تھی، کیونکہ وہ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے لیے ممانعت کر دی کہ حضور ان کے لیے استغفار کی دعا نہیں مانگیں۔ والدین سے جو انسان کا تعلق ہوتا ہے، اس تناظر میں انسان کوشش کرتا ہے ان کے لیے دعا کی، دعا پر پابندی لگا دی۔ اسی طرح ابو طالب، بعض لوگوں کو اس حوالے سے نازل ہوئی کہ ابو طالب، حضور نے آخر وقت تک ان سے کہا کہ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو تاکہ میں اللہ کے سامنے گواہی دے سکوں، لیکن ابو جہل اور یہ سارے لوگ جو چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابو طالب پر پریشر ڈالتے رہے کہ آخری وقت سردار ہو کر تم بھتیجے کے پیچھے مت چلے جانا، تو انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ ان کے لیے دعا یا استغفار نہیں کر سکتے۔ تو مختلف اقوال ہیں، لیکن جو بھی شان نزول ہو، یہاں قاعدہ اور قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی حکمرانی کو نہیں مانتا اور اللہ کے علاوہ کسی اور مرکز سے وابستہ ہے، خواہ وہ تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، کوئی چچا ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے تم اللہ سے استغفار نہیں مانگ سکتے۔ پارٹی ڈسپلن کا جو پابند نہیں ہے، تمہارے نظریے کے مطابق نہیں ہے، اللہ سے سچا تعلق اس نے قائم نہیں کیا، شرک اور کفر کی وادی میں بھٹک رہا ہے، تو وہ ان کے لیے تم دعا اور استغفار نہیں کر سکتے۔ بعض مسلمانوں نے بھی یہ چاہا تھا کہ جب ہمارے ساتھ جنت کا سودا اللہ کا ہو گیا ہے تو ہمارے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں، ان کے استغفار کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو بھی شان نزول ہو، ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا۔ البتہ حضور کے والدین کے بارے میں چونکہ علماء میں بڑے اختلافات، کچھ لوگ انہیں مسلمان ثابت کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کہ کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اس لیے دوسرا دائرہ ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے حضور کے والدین کے بارے میں زبان بند رکھی جائے۔ ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی، وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی اور ان کے والدین جانے۔ تو زیادہ بہتر بات یہی ہے
کہ والدین کے حوالے سے، کیونکہ حضرت آمنہ کے سامنے کون سا اسلام پیش کیا گیا تھا، وہ تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی بہت تھوڑی تھی، تو اس لیے ان کے اوپر لازم ہی نہیں ہوا تھا وغیرہ وغیرہ، بہرحال علماء کی مختلف آراء ہیں، لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ حضور کے والدین کے بارے میں زبان خاموش رکھی جائے کہ وہ کوئی کسی قسم کا ہم اپنی طرف سے کوئی فتویٰ لگائیں۔ باقی ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ جہنمی ہیں تو پھر استغفار کی اجازت نہیں۔ جب یہ اللہ نے قانون بیان کیا تو ایک سوال پیدا ہوا، اس سوال کا یہاں جواب دیا ہے کہ سورۃ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بڑی لجاجت اور منت سماجت کر کے اس کا ایمان لانے کی دعوت دی تھی۔ یا اباتی، میرے پیارے باپ، آپ کیوں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یہ تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی نفع نہیں پہنچا، 3-4 دفعہ۔ لیکن باپ نے بات ماننے کے بجائے بڑی سخت دھمکی دی، یا تو تم باز آ جاؤ ورنہ تمہیں میں سنسار کر دوں گا، قتل کرا دوں گا۔ اس کے باوجود بھی ابراہیم نے ان سے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ میں سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار مانگتا رہوں گا، کاش کہ شاید تم اس بات سمجھ میں آ جائے۔ تو والد سے یہ وعدہ کر لیا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک ان کے والد زندہ رہے انہوں نے ان کے لیے مسلسل استغفار کی۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابراہیمی ملت ابراہیم سے چلی ہے، انہوں نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا ہے، تو قرآن نے اس کا یہاں جواب دے دیا، کہا کہ ابراہیم کا یہ استغفار اس کی ایک نوعیت ہے، وہ نوعیت واضح کر دی۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا یہ تو ایک انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اپنے باپ سے، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، وہ ایک وعدے کے سبب سے تھا کہ جو وعدہ وہ اپنے باپ سے کر چکے تھے کہ سأستغفر لک ربی، میں اللہ سے تیرے لیے استغفار مانگتا رہوں گا کہ تو راہ ہدایت پر آ جائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فلما تبین لہ، جب واضح ہو گئی یہ بات ابراہیم پر کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، انہ عدو للہ، کہ باپ اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم نے صاف طور پر برات کا اعلان کر دیا، تبرأ منہ۔ چنانچہ دوسری جگہ پر سورۃ ممتحنہ میں ابراہیم نے اعلان کر دیا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم بری ہیں تم سے بھی اور تمہارے جن کو تم پوجتے ہو ان تمام سے ہم بری ہیں۔ تو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ ابراہیم نے چونکہ اپنے باپ کے لیے دعا مانگی تھی تو ہم مسلمان بھی اپنے کافر باپ یا مشرک باپ کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، نہیں، وہ جب تک تھا، جب تک وہ زندہ تھے اور امید تھی کہ شاید یہ ہدایت، تو یہ زندہ ہو اور اس وقت یہ دعا اللہ سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، یہ بات تو درست ہے۔ لیکن جب وہ کفر پر اور شرک پر ان کی وفات ہو گئی تو اب اس کے بعد کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ یا چچا یا کسی اور کے لیے وہ دعا مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈسپلن توڑا ہے۔ ابراہیم نے بھی یہ وعدہ کیوں کر لیا، اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت ہی نرم دل اور برداشت تحمل والے بردبار آدمی تھے۔ باپ کی تمام تر تشدد اور سختیوں کے باوجود ابراہیم نے بردباری کا مظاہرہ کیا، ورنہ باپ جس انداز میں ان سے گفتگو کر رہا ہے اور اللہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو ابراہیم جو غیظ و غضب کفر اور شرک پر آتا ہے تو ابراہیم نے اس کو برداشت صرف اس لیے کیا کہ باپ، اور اس لیے کہ شاید اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ ابراہیم چونکہ بہت نرم دل تھے اور بردبار تھے، حلیم تھے، اس لیے کیا ہے انہوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ جب تک تو زندہ رہے گا تو میں ہدایت کے لیے تیری دعا مانگتا رہوں گا۔
تو زیادہ سے زیادہ زندگی میں دعا مانگی جا سکتی ہے مغفرت کی، لیکن جب کفر پر مر گئے تو اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے دعا مانگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، اتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی، اتنی بڑی امت کا میں سربراہ ہوں، ملت ابراہیمیہ کا، اور میرا باپ ساری دنیا کے سامنے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ ابراہیم یہ حشر کے میدان میں اللہ سے درخواست پیش کریں کہ پوری دنیا کیا کہے گی کہ جس پوری دنیا کا میں لیڈر ہوں، جس ملت ابراہیمیہ کی طرف میں لوگوں کو دعوت دیتا رہا ہوں، میرے باپ نے وہ نہیں مانی اور اسے پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر پھینکا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے باپ کو، ابراہیم کا باپ حضور کے بھی تو اجداد میں سے ہے جی، تو اس کو اسی وقت بجو کی شکل میں بنا دیا جائے گا، انسانی شکل سے اس کی پوری شکل بدل کر مسخ ہو کر، جس انداز میں ابراہیم پر انہوں نے تشدد کیا اور کفر اور شرک کے لیے کام کیا، تو اس کے نتیجے میں اس کو بجو کی شکل بنا دی جائے گی، اور اس بجو کو اٹھا کر ذلت اور رسوائی سے کیا جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو شرک کسی کا بھی معاف نہیں ہے، خواہ وہ کسی نبی ہی کا باپ کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے دو ٹوک بار بار یہ اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس نے شرک کیا ہے اس کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، اور مشرک کے لیے جس پر یقین ہو جائے کہ وہ شرک پر موت ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی مسلمان، کوئی نبی بھی دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ جماعت کے دائرے سے وہ باہر ہے، جماعتی ڈسپلن اس نے قبول نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو، باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے۔ ہر آدمی جب بالغ ہو جاتا ہے تو وہ خود ایک مستقل شخصیت، اس مستقل شخصیت کی خود اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ جڑے اور اس کے ساتھ وابستہ ہو، اور اللہ کے تعلق کے متصادم کوئی بھی انسان، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی حیوان، کوئی انسان، حتیٰ کہ جس نسل سے وہ پیدا ہو کر آیا، تو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے نا، باپ تو ذریعہ بنا ہے اس کا دنیا میں آنے کا، یا ماں ذریعہ بنی ہے دنیا میں آنے کا، اس سے زیادہ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ خدا کے مقابلے میں تو باپ نہیں آ سکتا، اس لیے قانون اور ضابطہ طے کر دیا گیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، کیونکہ ہر انسان ایک مستقل شخصیت، اب ابراہیم ایک مستقل شخصیت جی، اور ان کا باپ الگ سے ایک مستقل شخصیت، وہ اگر کفر اور شرک پر گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ ابراہیم کے ساتھ صرف باپ ہونے کا رشتہ ہے، دنیا میں آنے کا وہ ذریعہ بنا، اللہ مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ نکالتا ہے، تو وہ اپنے اعمال کا دار و مدار اس پر ہے، اور ابراہیم کے اپنے اعمال کا دار و مدار اپنے پر۔ بیٹا کسی بھی دنیا میں جتنے بھی ذرائع ہیں وہ واسطہ بنا ہے اس کے دنیا میں آنے کا بس، اور اس کا حق اللہ کے بعد ہے، والدین کا حق اللہ کے بعد ہے، جو والدین اللہ کا حق توڑتے ہیں ان کا اللہ کے مقابلے میں کوئی حق نہیں، اور خاص طور پر اگر وہ کفر اور شرک پر ان کا انتقال ہوا تو پھر تو کسی بھی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر آگے اللہ نے قانون بھی بیان کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جب وہ ہدایت پر آ جائیں، ہدایت پر آنے کے بعد دوبارہ گمراہ نہیں کرتا مگر اس وقت کہ جب ان کے سامنے بالکل کھول کر بتلا دیتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے بچنے کی ہے، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، آدمی ہدایت یافتہ ہو جائے، ایمان لے آئے،
اور پھر اس ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے اسے روکا ہے، منع فرمایا ہے، اس کو وہ اختیار کرے گا تو گمراہی کے راستے پر چلا جائے گا۔ اگر تم وارننگ اور اشارہ دے دیا، اگر تم ہدایت کے آنے کے بعد اللہ کی وحدانیت اور توحید سے وابستگی کے بعد اپنے مشرک والدین جنہوں نے شرک اور کفر کیا ہے ان کے لیے اگر تم استغفار کرتے ہو، یہی گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ نے تمہیں پہلے بتا دیا کہ یہ استغفار کرنے کی اجازت نہیں، اگر اس کے باوجود بھی تم یہ حرکت کرتے ہو تو پھر تو گمراہی کے علاوہ اور کیا ہے، کیونکہ جو مشرک کی حمایت کرتا ہے تو اس کے اندر بھی شرک کے اثرات آتے ہیں، گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نرم گوشہ ان کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ تو محض نسلی یا نسبی تعلق کی بات نہیں ہے، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ کی حکمرانی کو مانتے ہیں اور اللہ کے حکم پر جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، ان کو اس جماعت کے اندر کامیابی ہونی ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے استغفار، جو اگر وہ مشرک ہوں، رشتہ دار ہوں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ جتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں، ان کے لیے استغفار نہیں مانگا جاتا۔ اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس پابندی کے باوجود جو آدمی یہ حرکت کرے گا اس کا پورا علم اللہ کے سامنے، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی حکمرانی، اس کی بادشاہت۔ تو اللہ کی حکمرانی کے مقابلے میں ایک مشرک حکمرانی کا دوسرا مرکز مانتا ہے تو کتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ پھر رہی زندگی اور مردہ ہونے کی بات کہ باپ یا اپنے آباء و اجداد ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں ہمیں، تو یہ زندگی اور موت بھی تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو باپ کے نطفے سے تم پیدا ہو سکتے تھے، اس نے چاہا تو پیدا ہوئے، اس نے زندگی دی تو زندہ ہوئے، ورنہ تو کیا ہے، باپ کا کیا کمال ہے یا ماں کا کیا کمال ہے۔ یحیی و یمیت، مارتا بھی وہی ہے اور زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ اور یاد رکھو وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار، کوئی حمایتی نہیں ہے اللہ کے عذاب سے بچانے والا تمہارے لیے۔ تو جب اللہ ہی اللہ ہے تو پھر اللہ کے مقابلے میں خواہ تمہارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، آباء و اجداد کسی اور چیز کو مرکز بنا کر اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوں، تو جو اللہ کو ماننے والی حزب اللہ ہے وہ حزب الشیطان کی پیروی نہیں کرے گی، نہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھے گی، نہ ان کے لیے استغفار کرے گی، نہ ان کے لیے کسی قسم کی حمایت کا اعلان کرے گی۔ اب یہاں اتنا قانون سخت بنا دیا گیا کہ جو مشرک ہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تم اس کے لیے کوئی دعا نہیں مانگ سکتے۔ اور دوسری طرف وہ مومنین جو نبی سے کوئی خونی رشتہ نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کی اطاعت، نبی کی بات تسلیم کی، نبی کے ساتھ تنگی اور ترشی کے اندر جد و جہد اور کوشش کی، تو ان کے بارے میں آگے تذکرہ آ رہا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ مہربان ہوا نبی پر بھی اور مہاجرین پر بھی اور انصاریوں پر بھی، ان کی توبہ قبول کی، یعنی ان کے اوپر مہربانی اور شفقت کی، کیونکہ یہ اللہ کو مانتے ہیں۔ تمہارے آباء و اجداد رشتہ دار قریبی بھی ہوں، اللہ کو نہیں مانتے تو ان کے لیے استغفار سے بھی روک دیا گیا، لیکن جو اللہ کو اور اس کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں تو اللہ ان پر مہربان ہوا۔ کون وہ لوگ؟ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ لوگ جنہوں نے نبی کی اطاعت کی، نبی کے ساتھ رہے تنگی کی گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں۔ غزوہ تبوک کو غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا، مصیبت والا، کیونکہ یہ غزوہ بہت ہی مشقت والا تھا۔ ایک تو دنیا کی اس زمانے کی سپر طاقت کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، قیصر روم کے خلاف،
اور دوسرا کھجوریں ابھی پکی نہیں، کھجوریں تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کا جو ذخیرہ شروع زمانے میں کھجور آنے کے بعد لوگ رکھتے تھے، اس کا بھی کیا تھا؟ اختتام تھا۔ سواری بھی کم، گرمی شدید، دور کا سفر۔ اب حالت یہ تھی کہ ایک ایک اونٹ پر 10 آدمی یکے بعد دیگرے چڑھتے تھے۔ ایک آدمی کچھ عرصہ چلتا، باقی 9 پیدل چلتے، یا 2 اوپر چلتے تو باقی 8 پیدل چلتے۔ کچھ جگہ وقت کے بعد وہ اتر آتے تو 2 اور چڑھ جاتے جو پہلے سے، اس طرح باری باری اونٹوں پر چڑھ کر جاتے۔ شدید ترین گرمی، مئی جون کا مہینہ، پھر غذا کی کمی۔ سال کے اختتام پر جو کھانا پینا ہوتا ہے، کھجوریں ہوتی ہیں، ان میں مقدار کم ہو جاتی ہے، تو ایک ایک کھجور ملتی تھی 24 گھنٹے میں کھانے کی، سخت گرمی میں۔ پانی کا مسئلہ تھا۔ 30,000 کا لشکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدینہ سے روانہ ہوا ہے۔ اب 30,000 کے لشکر کا کسی چشمے پر پڑاؤ بھی ڈالیں تو ان کے لیے پانی کا پورا کرنا بہت بڑا کام ہے۔ پانی کا مسئلہ، بہت گھونٹ گھونٹ پانی پینا پڑتا تھا۔ ایک مشک اگر بھری ہوئی بھی ہو تو کتنا وہ چلے گی۔ تو اس کے ساتھ کھجور ایک ایک، بلکہ حالت یہ ہو گئی آخر میں کہ ایک کھجور 3 آدمی چوستے ہیں، بس صرف چوس کر پانی کی ایک گھونٹ لے لیتے ہیں بس۔ تھوڑی سی اس میں سے کاٹ لی، یا ایک نے ایک دفعہ چوسی، دوسرے نے دوسری دفعہ چوسی، تیسرے نے تیسری دفعہ چوسی۔ پانی کا مسئلہ ہوا تو پانی جو اونٹ ذبح کیے جاتے تھے کھانے کے لیے کہیں، تو ان کی انتڑیوں سے پانی نکال کر خشک کر کے صاف کر کے وہ پیتے تھے۔ تو اتنی تنگی کی حالت میں یہ سفر ہوا۔ تو اس ساعت العسرہ میں جو لوگ نبی کے ساتھ رہے، نبی کی معیت میں رہے، نبی کے رشتہ دار اگر کافر ہیں تو ان کے لیے استغفار نہیں ہو سکتی، جیسا کہ پیچھے ابھی گزرا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ۔ اور اگر کیا ہے کسی صحابی کے رشتہ دار کافر ہیں، ان کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم نے بھی نرم دلی کی وجہ سے اس وقت تک کی جب تک کہ انہیں پتہ نہیں چل گیا کہ یہ جہنمی ہے، اس کے بعد انہوں نے برات کا اعلان کیا۔ لیکن جو نبی کے ساتھ وابستہ ہیں، نسلی تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود نبی کی اطاعت میں ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کام کو پورا کرنے کے لیے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ایسی تنگی کی گھڑی میں وہ نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، کجی آ جاتی، یعنی اتنی مصیبت اور مشقت گھبرا کر بعض لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور خیالات سفر پر نہ جانے کے حوالے سے پیدا ہونے کے امکانات تھے، ماحول تقریب تھا کہ وہ گمراہ ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈگمگائے نہیں، اپنے خیالات جھٹکے اور نبی کے ساتھ کیا ہے دیوانہ وار اس جہاد کے اندر، غزوہ کے اندر شریک ہو گئے۔ ثم تاب علیہم، پھر جب انہوں نے توبہ کی، اللہ مہربان ہوا تو ان کی وہ دل کی ڈگمگاہٹ ختم ہوئی اور پھر وہ نبی کے ساتھ جڑے، کیونکہ ایمان لا چکے تھے اور اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ نے ان کی مہربانی کی اور ان کو نبی کے ساتھ جوڑے رکھا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ ان پر بہت ہی رحیم اور بردبار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لشکر روانہ ہو گیا تو عجیب و غریب صحابہ کے واقعات اس غزوہ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لشکر روانہ ہو گیا اور انہوں نے کچھ لاپرواہی برتی، اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے، کھجوریں تیار ہیں، بیوی ابھی نئی شادی ہوئی ہے، اس نے جناب وہاں چٹائی بچھائی ہے، پانی چھڑکا ہے، گرمی کے موسم میں کھجوروں کے خوشے سامنے لا کر رکھے ہیں، سراہی بھر کر ٹھنڈے پانی کی سامنے رکھی ہے۔ ابو خیثمہ آ کر چٹائی پر بیٹھے ہیں تو ایک دم خیال دماغ میں آیا کہ نبی اتنی سخت گرمی میں، بھوک اور پیاس میں، وہ تو دور کے سفر پر روانہ ہے اور تو بیٹھا ہوا یہاں عیاشیاں کر رہا ہے، ٹھنڈا پانی تیرے سامنے ہے، کھجوریں ہیں، بیوی ہے اور باغ ہے، اور تو یہاں۔ ایک دم اٹھے، سب چیزیں اسی وقت چھوٹی، تلوار نکالی، گھوڑی منگائی اور سوار ہو گئے۔ اتنا تیزی سے گھوڑا دوڑایا کہ دور سے جب مٹی
گرد اڑتی بھی آ رہی ہے، تو حضور نے کہا کہ وہ ایک ہیولہ آ رہا ہے، دور سے تو ایسے ہی ہے، کون آ رہا ہے؟ اللہ کرے کہ وہ ابو خیثمہ ہو۔ اس ہیولے کو دیکھ کر کہا صحابہ سے کہ یہ ابو خیثمہ ہو، تو وہ قریب آئے تو ابو خیثمہ ہی تھے۔ گویا کہ نبی کی توجہ نے کھینچ لیا، یعنی نبی سے جو تعلق اور صحبت کا اثر ہے، تو اندازہ یہی ہے کہ نبی نے پہلے سوچا، اور نبی کے اس سوچنے کے نتیجے میں وہی خیال ابو خیثمہ کے دماغ پر آیا کہ تو یہاں عیاشی کر رہا ہے اور حضور جو ہے وہ کس حالت میں سفر کر رہے ہیں۔ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھوڑے پہ بیٹھے اور جہاد میں شریک ہو گئے۔ تو یہ جن کے دلوں میں کجی پیدا ہونے کے قریب تھی کہ اللہ نے ان پر مہربانی کی، ان کو کھینچ لیا اپنی طرف نبی کی محبت اور صحبت کے نتیجے میں۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، تو اللہ نے ان پر مہربان ہوا، اور انہی پر مہربان نہیں ہوا، ان تین پر بھی مہربان ہوا، وعلی الثلاثہ، ان تین پر بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہوا۔ لقد تاب اللہ علی النبی، علی النبی پر عطف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پر مہربان ہوا اور ان تین پر بھی مہربان ہوا۔ وہ تین آدمی جو کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، ان کا تفصیلی واقعہ خود حضرت کعب ابن مالک نے بیان فرمایا۔ بخاری میں بڑی تفصیلی روایت خود کعب ابن مالک سے روایت موجود ہے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوچ کا حکم دیا تھا غزوہ تبوک کے لیے، تو میں بالکل مالدار بھی تھا، طاقتور بھی تھا، مضبوط بھی تھا، تو میں نے سوچا کہ میرے پاس تو ایک ایک نہیں، دو دو تین تین سواریاں ہیں، اونٹ میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو میں جس وقت چاہوں گا فوراً کیا ہے، لوگ سب سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں، اپنے گھوڑے اور اپنی اونٹ تیار کر رہے ہیں، اور میں لاپرواہ ہوں، تو میرے پاس تو سواری ہے، تو میں دوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اب فصل میں کاٹنے کے چکر میں ہوں کہ فصل کاٹ لوں اور جلدی اپنی سواری پر بیٹھوں اور روانہ ہو جاؤں حضور کے ساتھ۔ تو حضور روانہ ہو گئے، 30,000 کا لشکر روانہ ہو گیا۔ اب میں اسی سوچ میں ہوں کہ بس آج ابھی فصل کٹی اور اگلے دن تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچ جاؤں گا، لیکن آج کل اسی چکر میں کیا ہے، بس ابھی کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں، کچھ سستی اور کچھ کاہلی، کچھ سہل انگاری، جس کے نتیجے میں کیا ہے انہوں نے جا نہیں سکے۔ جب وہاں تبوک پہنچے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کعب ابن مالک کہاں ہیں؟ کیونکہ یہ بدری صحابی تھے، حضور نے فرمایا کعب ابن مالک، تو ایک درمیان میں بولا حضور اس کو مال و دولت اور باغات نے عجب میں مبتلا کر دیا، وہ منافق بن گیا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈانٹا کہ ایسا نہیں، مخلص آدمی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا جی، اس لیے وہ پیچھے، لیکن حضور خاموش ہو گئے۔ لیکن تبوک میں حضور نے پوچھا، اب یہ تعلق اور نسبت تھی جس کے نتیجے میں کیا ہے، کعب کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میری حالت بے چینی کی۔ اب میں پورے مدینے میں دیکھتا ہوں تو یا تو پکے منافق اور جھوٹے لوگ وہاں پھر رہے ہیں، اور یا سچے مسلمان ہیں تو وہ معذور ہیں، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، تو یا معذور مسلمان ہیں اور یا منافق ہیں۔ تو مجھے بڑی وحشت ہو رہی ہے کہ میں مدینے میں پھر رہا ہوں اور یہاں لوگ سارے منافق اور اس طرح کے لوگ پھر رہے ہیں اور حضور غزوہ میں ہیں، بڑی شرمندگی۔ اب دل میں خیالات پکا رہا ہوں کہ حضور آئیں گے تو کون سا جھوٹ کس طریقے سے بولنا ہے، کون سے بہانے میں کروں کہ جس کی وجہ سے حضور کے غضب سے اور ناراضگی سے بچ سکوں۔ بڑی باتیں سوچی میں نے، بڑی کہانیاں بنائیں، لیکن جیسے جیسے حضور کی واپس آمد ہونے کا پتہ چلتا گیا ویسے ویسے بے چینی بڑھتی گئی، اور میں کسی بات سے مطمئن نہیں ہوا کہ کون سا بہانہ حضور کے سامنے کروں۔ حضور آ کر مسجد نبی میں تشریف فرما ہوئے، لوگ آنا شروع ہو گئے، منافقین آ رہے ہیں، جی مجھے یہ بہانہ تھا، مجھے یہ مسئلہ تھا، مجھے یہ مسئلہ تھا۔ حضور ٹھیک ہے، جیسے کہ پیچھے گزرا آپ ان سے اعراض کیجیے۔ اب کہتے ہیں کہ جو ایسے بودے قسم کے بہانے بنا رہے تھے کہ انہیں بہانے بھی نہیں بنانے آتے تھے، تو میں دل میں سوچتا تھا کہ میں اگر بہانہ بناؤں تو ایسی منطقی دلیل لاؤں گا کہ کام میرا ہو جائے گا، حضور کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا۔ لیکن جیسے حضور پر نظر پڑی
اور حضور نے میری طرف غضب آمیز مسکراہٹ سے دیکھا، زہریلی مسکراہٹ جیسے کہتے ہیں، تو ایسے جب حضور نے میری طرف دیکھا تو وہ سارے بہانے شانے جتنے میری تھی وہ سب ختم ہو گئے۔ میں نے سلام کیا، حضور نے پوچھا غصے میں کہ کیوں نہیں آئے تم؟ باقی سب سے حضور نے نرمی سے بات کی، منافقین سے، کیونکہ وہ تو تھے ہی دوسرے، تو مجھ سے سختی سے پوچھا کیوں نہیں آئے تم؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جتنے لوگوں نے آپ کے سامنے بہانے کیے ہیں نا، میں بڑا چرب زبان آدمی ہوں، اگر میں دلائل دینا چاہوں تو بہت اعلیٰ دلائل دے کر آپ کو یہاں قائل کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے وقتی طور پر آپ کو قائل کر بھی لیا تو اللہ میاں فوراً بتلا دے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی بہانہ نہیں ہے، میری گناہ ہے، میری غلطی ہے، میری تقصیر ہے، میرے پاس کبھی زندگی میں اتنی دولت نہیں آئی جتنی اس وقت تھی، اتنی سواریاں نہیں آئیں جتنی اس وقت تھی، خوشحال تھا، کوئی مجھے مسئلہ نہیں تھا، بس میں نے جرم کیا ہے، میں اپنے سرنڈر کرتا ہوں اور آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ جو فیصلہ کریں۔ یہی بات ہلال ابن امیہ نے آ کر کہی، یہی بات مرارہ ابن ربیع نے کہی۔ حضور نے فرمایا چلے جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ میاں کرے گا۔ وہ آیت نازل ہو چکی تھی، آخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم، اللہ تعالیٰ عذاب دے یا تمہاری توبہ قبول کرے، یہاں سے نکل جاؤ۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ وہ جو دو آدمی تھے وہ تو بہت ضعیف العمر تھے، کمزور بھی تھے، تو وہ تو گھر میں پڑے رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے، اللہ سے اپنی توبہ اور معافی جو ہے وہ مانگتے رہتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ میں ذرا سخت جوان آدمی، زیادہ مضبوط آدمی تھا، تو میں گلیوں میں نکلتا، لوگوں کو سلام کرتا، کوئی میرے سلام کا جواب نہ دیتا، میرے گہرے دوست جو ہیں ان کو میں پکارتا، وہ نہ کوئی کسی قسم کا میرے کلام نہ کرتا۔ حضور کی مجلس میں آتا، حضور کو کہتا السلام علیکم، حضور ادھر منہ کر لیتے، ادھر سے آتا تو ادھر منہ کر لیتے، پھر میں زور سے السلام علیکم کہتا اور حضور کے ہونٹوں کو دیکھتا کہ کہیں شاید ہونٹ ہلتے ہوں میرے سلام کے جواب میں، تو حضور کے ہونٹ بالکل نہیں ہلتے تھے۔ بڑی عجیب کشمکش پورے مدینے میں، زندگی تنگ ہو گئی، جس کو اللہ نے بھی یہاں بیان کیا، زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم نے پیغام بھیجا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جائے، بیویوں کو ان کے گھر بھیج دے۔ تو اب بیویوں سے منع کر دیا کہ ان کو نہ کھانا پکا کر دینا، نہ کچھ نہ۔ اور پھر کعب کہتے ہیں ایک اور امتحان ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ غزوہ تبوک لڑنے کے لیے جس عیسائی حکمران سے، غسان کے حکمران سے لڑنے کے لیے گئے تھے، اس کا ایک خط لیے پھر رہا ہے جی۔ اب میں بازار میں جا رہا ہوں تو وہ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کعب ابن مالک کون ہے، تو چونکہ کوئی بات تو کرتا نہیں تھا، لوگوں نے اشارے سے صرف انگلی سے کہا کہ وہ جا رہا، تو انہوں نے آ کے مجھے خط دے دیا۔ میں نے خط پڑھا تو اس نے لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے حکمران نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تمہاری جماعت نے، میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ تم میرے علاقے میں آؤ، میں تمہیں اپنا وزیر مشیر بھی بناؤں گا، بڑا اعزاز و اکرام بھی کروں گا، اور جو چاہو گے وہ تمہیں۔ تو خط جیسے میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ تو ایک نئی اور آزمائش آ گئی، ایک نیا شیطانی لالچ کہ جی یہاں سے چھوڑ کر میں کیا ہے دشمنوں کے ساتھ مل جاؤں۔ اس زمانے میں بازاروں کے اندر تنور ہوتے تھے، روٹی تنوروں پر پکتی تھی، تو ایک تنور بھڑک رہا تھا، ابھی آگ سلگائی گئی تھی روٹی بنانے کے لیے، تو وہ جو اس کا قاصد تھا وہ ساتھ ساتھ تھا بھی خط کا جواب، تو میں نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ اس کا آگ میں ڈال کر، تنور میں ڈال کر کہا کہ یہ اس خط کا جواب ہے، جاؤ، تاکہ اس امتحان میں بھی میں، اب حالت یہ ہے کہ کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا، پوری بیوی بچے ماں 40-50 دن ہو گئے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو یہ آیت نازل ہوئی جی، سودا ہے یا ام سلمہ ہے، بہرحال ان کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کعب سے انہیں بھی ایک تعلق تھا کہ میں کعب کو سب سے پہلے میرے گھر میں یہ پیغام آئے، کعب اور سارے مسلمان دعا کر رہے ہیں کہ کعب کی توبہ اور ان لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے، ہر ایک اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد کے وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان کی توبہ کی،
کہ ان تین آدمیوں کو بھی اللہ نے کیا ہے مہربانی کر دی۔ تاب اللہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان تین آدمیوں کی جو پیچھے رہ گئے تھے، پیچھے کر دیے گئے تھے، خود پیچھے رہ گئے، اللہ نے پیچھے رکھا، جو بھی کہ خلفوا مجہول کا ہے، تو وہ ان تین کی بھی توبہ قبول ہوگی۔ جیسے ہی یہ پیغام حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو بتلایا تو انہوں نے فوراً ایک آدمی کو باہر پیغام دیا کہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی۔ باہر آ کر فجر کی نماز میں حضور نے یہ آیت پڑھی اور بہت خوشی سے صحابہ کو سنائی کہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب ہر آدمی دوڑ رہا ہے، ایک آدمی یہ پیغام لے کر وہاں سے دوڑا، دوسرے نے کہا میں اس سے پہلے پیغام دوں، وہ پہاڑ پر چڑھ کر وہاں اعلان کر دیا ہے کعب تیری توبہ قبول ہوگی۔ کہتے ہیں میں چھت پر تھا اور گرمی کے موسم تھے، تو وہاں میں نے جیسے آواز سنی تو فوراً سجدے میں گر پڑا، سجدہ شکر ادا کیا، اور جس نے یہ سب سے پہلے مجھے خبر دی تھی تو میں نے کپڑے اتار کر سب سے پہلے اس کو انعام دیا۔ وہ دوسرا آدمی تو بعد میں پہنچا میرے مکان پر، جو آواز میں نے پہلے سن لی۔ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا، راستے میں بھی ہر آدمی مبارکباد دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے۔ ایسا چہرہ میں نے کبھی حضور کا خوش نہیں دیکھا جیسا اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور تھا۔ تو حضور نے بڑی زوردار مجھے مبارکباد دی اور یہ آیات پڑھ کر سنائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے تین آدمیوں کی توبہ بھی قبول کر لی۔ کب؟ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی اپنی تمام تر وسعت کے باوجود، بڑی زمین وسیع تھی، لیکن ان لوگوں پر، تینوں آدمیوں پر زمین تنگ ہو گئی، زمین بھی تنگ ہو گئی، اور وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی اپنے اوپر تنگ پڑ گئیں۔ میں کہتا تھا کہ اس سے اچھا تو موت ہے، ایسی حالت، کعب کہتے ہیں ایسی حالت تھی کہ میں چاہتا تھا کہ مر جاؤں، مرنا اس سے زیادہ بہتر ہے اس زندگی سے۔ چاروں طرف سے یوں لگتا تھا کہ لوگ مجھے کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ قید تنہائی سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے، اور ایک تنہائی تو وہ ہوتی ہے جو کمرے میں بند کر دو، تو کچھ لوگ تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسی تنہائی کہ ہو مجمع میں اور مجمع اس سے کوئی بات نہ کر رہا ہو، تو اس سے بڑی تنہائی کی اور ذلت کی اور عذاب کی اور نفسیاتی اذیت کی اور کیا تکلیف ہوگی۔ ان کی جانیں، ان کی روحیں، ان کے نفس تنگ ہو گئے تھے، اتنی نفسیاتی تنگی ان پر پیدا ہو چکی تھی۔ اور وظنوا، اور وہ گمان کر چکے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ان کا ملجا اور ماوا نہیں ہے۔ انہیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے۔ پوری کائنات یوں لگتی تھی جیسے کھانے کو دوڑ رہی۔ تو جو دل میں تھوڑی سی انہوں نے 40 دن غزوہ تبوک کے موقع پر تن آسانی کی تھی، جہاد سے باز آئے تھے، تو اللہ نے اس کی اتنی کڑی سزا دی کہ چاروں طرف کی ساری خواہشات نکل کر خالصتاً اللہ کے لیے جب ہو گئے 50 دنوں میں چلہ پورا ہو گیا، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر توبہ کی آیات نازل ہو کر ان کو معاف کر دیا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا اور تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کے حکم کو نہ مان کر، غزوہ تبوک میں نہ نکل کر، جہاد میں نہ نکل کر، وہ جس جرم کا ارتکاب کر کے دور جا چکے تھے، اللہ نے دوبارہ ان کو واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب بنیادی قاعدہ اور ضابطہ بتلا دیا کہ اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے لیے تو استغفار کرنا بھی ممنوع ہے اگر وہ مشرک ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں صدق دل سے، تو چاہے نسلی تعلق نہیں بھی ہے لیکن نبی کی یہ صحبت ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کی صحبت کہیں نہ کہیں کام کرتی ہے۔ جیسے ابو خیثمہ کے دماغ میں وہ خیال آیا کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک دم نکل کھڑے ہوئے، تو یہ حضور کے ساتھ سچے تعلق اور صحبت کا اثر تھا۔ حضور نے کا خیال آیا ابو خیثمہ کا، تو فوراً
اور کعب بن مالک کا بھی خیال غزوہ تبوک میں، اب 30,000 کے لشکر میں کس کا پتہ ہے کہ کون آیا اور کون نہیں آیا، لیکن اگر کعب کا خیال آیا ہے تو کوئی قلبی تعلق ہے، اس قلبی تعلق کے نتیجے میں ہی کیا ہے کعب کے اوپر وہ تمام حالات طاری ہوئے۔ اس لیے کہا کہ صحبت کا اثر ہے جی، اس لیے سچوں کے ساتھ جڑے رہو، کونوا مع الصادقین، اس کے بغیر تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ واضح طور پر اعلان کر دیا کہ یہ صحبت جو ہے کتنا نتیجہ پیدا کرتی ہے، سچوں کی معیت۔ قرآن کہتا ہے ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم، کوئی شہری اور اس کے ارد گرد بسنے والے کوئی گنوار اور دیہاتی اس کو ڈسپلن توڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں۔ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے، ڈسپلن کا ہونا اور اطاعت کا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور یہ بھی کسی شہری اور دیہاتی مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو نبی کی جان سے زیادہ ترجیح دے۔ جب تک نبی اور رسول اللہ کی جان کو زیادہ معزز اور زیادہ بہتر نہیں مانے گا تو معیت اور صحبت ثابت نہیں ہوگی، صحبت اس کے بغیر ممکن نہیں۔ وہی جو ابو خیثمہ نے خیال کیا کہ حضور تو یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور تو بیٹھا یہاں عیاشیاں کر رہا ہے، تو ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، دو باتیں کہی ہیں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ کا حکم آ جائے تو اس کی خلاف ورزی کرے، شہری ہو یا دیہاتی ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کی جان، نبی کی ذات سے بڑھ کر اپنی ذات کے بارے میں کوئی چیز چاہے، محبت اور عشق تو نبی سے یہ ہے کہ نبی کی عظمت اور محبت اور تعلق اپنی جان سے زیادہ مضبوط ہو، اس کے دماغ میں اس کی رغبت اور اس کی محبت زیادہ ہو۔ اس لیے حضور نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی پکا اور کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کی اپنی ذات سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے زیادہ نہ ہو۔ جب تک حضور کی محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ نہ ہو، تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جو حضور کے ساتھ ہوں گے ان کے لیے یہ اعلیٰ درجے کیوں ہیں؟ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، ایک لسٹ بیان کی اللہ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نبی کی معیت میں رہتے ہوئے پیاس پہنچے، جیسے غزوہ تبوک میں نبی کی صحبت میں رہ کر کھانا نہ ملے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، تکلیف اٹھائے، پیاسا ظمأ، نصب تکلیف، مخمصۃ فی سبیل اللہ بھوک اور اللہ کے راستے میں، یہ بھوک پیاس اور مشقت یہ انسان دنیا کے لیے بھی کرتا ہے، کرنی پڑتی ہے نا بہت سارے کاموں میں، کسی کو دنیا کا کوئی مرتبہ پانا ہو جی تو وہ کرتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ تینوں کام اگر فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے دین کے غلبے اور لیظہرہ علی الدین کلہ کے حوالے سے ہوں۔ اسی طریقے سے ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور وہ ہر ایسا قدم جو کافروں اور ظالموں کو غضبناک کرے، جس سے کافر ناراض ہو، کوئی ایسا لوگ جو ایسا قدم نہیں اٹھاتے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور ہر وہ عمل جس سے دشمن پر فتح پا کر دشمن کا مال قبضے میں لے کر غریبوں پر خرچ کرنا، کوئی بھی آدمی یہ 5 کام کرے، اللہ نے یہاں 5 کاموں کا ذکر کیا ہے، بھوک، مشقت، پیاس، 3 فی سبیل اللہ، اور دشمن کو ناراض کرنا، غضبناک کرنا، یغیظ الکفار، بڑک اٹھے، اور دشمن کو شکست دے کر اس کا مال چھیننا،
نیل حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا، مسلمان جماعت کی کامیابی اور ظالموں کی شکست، دو یہ کام، یہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو کتب لہم بہ عمل صالح، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو عمل صالح کے طور پر لکھتا ہے۔ دشمن کو ناراض کرنا اور غضبناک کرنا، ہر دشمن، ہر فوج اپنے دشمن کو ناراض ہی کرتی ہے، چاہے وہ سچ حق پر ہو یا جھوٹ پر ہو۔ ہر جنگ اور لڑائی میں کوئی آدمی، کوئی بھی جنگ لڑنے والا دشمن پر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر یہ پانچوں کام فی سبیل اللہ ہوں تو یہی پانچوں کام عمل صالح کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے آگے جملہ کہا کتب لہم بہ عمل صالح، ان کے لیے یہ پانچوں کام عمل صالح کے طور پر لکھے جائیں گے۔ وہ دین کے غلبے کے راستے میں پیاس برداشت کریں، مصیبت اور مشقت برداشت کریں، سفر کی صعوبت برداشت کریں، بھوک پیاس برداشت کریں، دشمن کو للکار کر دشمن کو غضبناک کریں، اس کے مقابلے میں قدم بڑھائیں اور اپنے غلبے کے لیے کامیابی حاصل کریں۔ یہ پانچ کام اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیے تو اللہ تعالیٰ اسے عمل صالح قرار دیتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اگلی بات بیان فرمائی ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة، چھٹی اور ساتویں بات کہ وہ لوگ جو تھوڑا مال خرچ کریں یا زیادہ مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، ولا يقطعون وادیا، اور جب دشمن کے مقابلے پر جائیں تو منزلیں طے کریں، ہر منزل، ہر وادی، جب بھی پہاڑی علاقے میں ایک وادی سے بندہ گزرتا ہے تو پھر پہاڑ کی چڑھائی آتی ہے، پھر نیچے اگلی وادی، تو جو مشقت انگیز ایک وادی کراس کرنا بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تو جو وادیاں کراس کرتے ہوئے دشمن پر جا کر حملہ آور ہوں، منزلیں طے کرتے ہوئے اس سلسلے میں مال خرچ کریں یا جسمانی طور پر مشقت برداشت کرتے ہوئے وادیاں طے کریں، تو الا کتب لہم، اللہ تعالیٰ انہیں لکھ لیتا ہے۔ یہاں عمل صالح نہیں بیان کیا، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا خود عمل صالح ہے جی، اسی طریقے سے جسمانی مشقت برداشت کرنا خود عمل صالح ہے، خاص طور پر غلبہ دین کے نظریے سے۔ تو کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ انہیں اچھا بدلہ دے جو انہوں نے اچھا عمل کیا ہے۔ تو نبی کی معیت اور رسول کی صحبت، سچے لوگوں کی صحبت انسان کی ان مشقتیں کر لینے کو اللہ کے دربار میں درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ جو مشرک والدین بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، ان کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ کے ساتھ نسلی یا نسبی تعلق نہیں بھی ہے لیکن سچوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو سچوں کی صحبت انسان کو کیا ہے، اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتی ہے، اور سچوں کی صحبت ڈسپلن کا تقاضا کرتی ہے، کسی کو بھی ڈسپلن توڑنے کی اجازت نہیں، جو ڈسپلن توڑے خواہ وہ بدری صحابی کیوں نہ ہو، یہاں کعب ابن مالک اور یہ لوگ بدری صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پہلے اعلان کر چکا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، جنت کا وعدہ بھی کر چکا، لیکن ڈسپلن توڑنا ہے تو ڈسپلن پر 50 دن کی سزا دی گئی جی، سماجی مقاطعہ کیا گیا۔ تو ڈسپلن کو برقرار رکھ کر جو جماعت کی اجتماعیت میں شریک ہے وہی سچوں کی معیت، اس کے لیے تقویٰ اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ، ان کے لیے جنت ہے جو پیچھے بیان کی گئی۔ اب صرف جہاد کا عمل ہی نہیں، ایک اور ذمہ داری بھی ہے علم اور شعور حاصل کرنے کی، اس کو اگلی آیت سے بیان کیا ہے اور آخر صورت تک اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔